اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ الانفال کا 9واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا النبی، نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، حرض المؤمنین، آپ رغبت دلوائیں۔ حرض کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلائیں، کن کو؟ مومنین کو، علی القتال، قتال کی طرف، یعنی جنگ کی طرف۔ ان یکن منکم عشرون، ان یکم منکم عشرون، عشرون کا مطلب ہوتا ہے 20۔ صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، تو وہ غالب آ جائیں گے، میاتین، 200 کے اوپر۔ میا 100 کو کہتے ہیں اور میاتین 200، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی بشارت دے رہے تھے۔ وَأَن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا، اگر تم میں سے ہوں 100، یغلبو، تو وہ غالب آ جائیں گے، الفم من الذین کفروا، الف کہتے ہیں 1000، یعنی 10-1 کی ریشو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو بھی صبر کرنے والے اور مومن ہوں گے ان کو غلبہ دیا جائے گا کافروں کے اوپر، من الذین کفروا، کفار کے اوپر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں، وہ قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ الآن، لیکن اب، خفف اللہ، اللہ نے تخفیف کر دی ہے، انکم، تمہارے اوپر، وعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انا، کہ بے شک، فیکم، تمہارے اندر، ضعف، کیا ہے؟ کمزوری۔ یعنی اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ شکوک نہ ابھرتے کہ پتہ نہیں ہم غالب آ سکیں گے کہ نہیں غالب آ سکیں گے، تو ان کو ایسے ہی فتح دی جاتی، مگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ شک ابھرا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک ایک بندہ 10-10 کو ہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو لے کر ان کے اندر تخفیف کی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوں تم میں سے، مِائَةٌ، 100، صابراتٌ یغلبوا، صابر لوگ، تو وہ غالب آ جائیں گے، میاتین، 200 کے اوپر، یعنی اب 1 اور 2 کی ریشو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا، اگر تم میں سے ہوں 1000، یعنی 1000، تو وہ غالب آ جائیں گے، الفین، 2000 کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں ان قیدیوں کے بدلے پیسے نہیں لینے چاہیے، جو کہ کچھ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا تھا کہ ان پیسوں سے ہم کچھ آلات خریدیں گے، کچھ جنگ کا سامان خریدیں گے، لیکن حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں، ان کو پکڑیں، قتل کریں، میرے رشتہ دار مجھے دیں تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ایک ہلکی سی تنبیہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ تمہارے پاس جب قیدی ہوں، حتی یثخن، جب تک کہ مکمل خون ریزی نہ ہو جائے، یعنی یہ قیدی پکڑ کر ان کو رکھنا اور ان کے اوپر فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا ابھی اس کا آرڈر نہیں ہے، تو تمہیں خون ریزی کرنی چاہیے تھی فی الارض، اس زمین کے اوپر، تاکہ دوسرے اس سے خوف کھائیں، ان کے دل میں یہ نہ ہو کہ اگر ہم پکڑے بھی گئے تو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے۔ تریدون ارض الدنیا، تم دنیا کی چاہت رکھتے ہو، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم آخرت کی چاہت رکھو، یعنی اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہیں، کتاب، یہ تحریر نہ ہو چکا ہوتا، من اللہ، اللہ کے پاس، سبقہ، یعنی وہ پہلے ہی اس کو لکھ نہ لیتے، لمساکم، تو تمہیں پہنچتا، فیما، اس میں سے جو اخذتم، تم نے اخذ کیا، یعنی تم نے جو فدیہ لیا، عذاب عظیم، تو بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ جو مال غنیمت تمہیں ملے، حلالا طیبا، جو حلال ہو اور طیب ہو، واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي